پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ایک ہی دن میں پاکستان کی 3 اہم شخصیات نے آج گفتگو کی ہے. آرمی چیف نے علماء کنونشن سے اہم ترین خطاب کیا ہے اور اسی میں وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے وہاں پر آج ایک دعویٰ بھی کیا, وہ کیا رہا, اور ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ سے آج حکومت کے خاتمے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے آرمی چیف صاحب جنہوں نے جو علماء اور مشائخ کانفرنس ہوئی ہے اس میں کیا کہا, کوئکلی ہم آپ کو صرف بتا دیں. انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. علماء و مشائخ سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں. علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں. یہ بھی کہا جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ ریاست سے متعلق بھی انہوں نے اہم گفتگو کی اور اس میں انہوں نے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق, شام اور لیبیا سے پوچھیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں. یہ بھی کہا کہ جو کہتے تھے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں ہیں. اس پر بھی ہم شامی صاحب سے تبصرہ حاصل کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصے تک لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی ہے. ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں. آخر میں یہ بھی کہا کہ جی دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو اہم ترین ایک اور نقطہ انہوں نے دیا, انہوں نے یہ بھی کہا اپنی اس تقریر میں, اس خطاب میں, دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر, لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کل کے پروگرام میں شامی صاحب سر آپ نے یہ بات کی, آپ ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے یہی بات کہہ رہے تھے کہ جی اس پاکستان پر سب قربان ہیں, اور آج آرمی چیف صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی. دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے, عاصم منیر ہوں, نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, شہباز شریف ہوں, آصف علی زرداری ہوں, بلاول بھٹو ہوں, آپ ہوں, میں ہوں, کوئی بھی ہو, سب جو ہیں پاکستان پر قربان, بے شک, اور ہمارے جیسے لاکھوں قربان. ملک جو ہے, ملک بڑا ہوتا ہے, ریاست بڑی ہوتی ہے, افراد بڑے نہیں ہوتے. اور یہ جو اقتدار کی جنگ میں ہم جو بھول جاتے ہیں اس بات کو, یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہیں کر سکتا, بلکہ کوئی کسی ملک کا رہنے والا بھی اختلاف نہیں کر سکتا. صحیح. اور ہماری جو تاریخ ہے اس میں جو داغ لگے ہیں اسی لیے لگے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ریاست سے بڑا سمجھ لیا. ہم ہیں تو ریاست ہے, ہم نہیں ہیں تو ریاست نہیں ہے. نواب اللہ نصر اللہ خان مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ قبرستان جو ہے نا وہ ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہوئے. وہ شخص ہمارے بغیر یہ دنیا کیسے چل سکتی ہے, ہمارے بغیر یہ ریاست کیسے چل سکتی ہے, نظام کیسے چل سکتا. وہ سارے اب ان میں سے لیٹے ہوئے ہیں قبرستانوں میں, بے حس و حرکت, اور لب بھی نہیں ہلا سکتے, اور باقی تو بات چھوڑے. صحیح. اس لیے جو بات کہہ رہے ہیں جنرل عاصم منیر بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا جو فساد فی الارض جو پھیلاتا ہے, جو فتنہ پھیلاتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سخت خبردار کیا ہے ایسے آدمی کو, اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی جہنم ہے. صحیح. اور فتنہ کیا چیز ہے, فساد فی الارض کیا چیز ہے, کسی ریاست کا, کسی معاشرے کا نظم اجتماعی جو ہے اس کو خراب کر دینا, اس کو سبوتاج کر دینا, یہ فساد فی الارض ہے. اچھا. جب نظم اجتماعی
متاثر ہوتا ہے، تتر بتر ہوتا ہے، تو معاشرے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اور نظم اجتماعی کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا ایک آئین ہے، اس میں ہر ادارے کی ذمہ داریاں متعین ہیں، بالکل، کس نے کیا کام کرنا ہے، مقننہ کا کام کیا ہے، سپریم کورٹ کا کام کیا ہے، انتظامیہ کا کام کیا ہے، اور ہماری دفاعی ادارے ان کا کام کیا ہے، میڈیا کا کام کیا ہے۔ سب اپنے اپنے کام میں لگے رہیں گے تو پورا جسد خاکی جو ہمارا ہے وہ حرکت میں رہے گا، اور جب آپ اپنا اپنا کام چھوڑ دیں گے، دوسروں کے کاموں میں دخل دینا شروع کریں گے، اب یہ جگر کہے کہ میں تو دل کی جگہ لوں گا، پاسبل ہی نہیں، اور دل کہے کہ میں تو معدے کی جگہ لوں گا، اور معدہ کہے اور ہاتھ کہیں کہ بھئی میں تو لقمہ نہیں توڑوں گا، مجھے کیا فائدہ ہے، میں تو یہ تو معدہ جانے اس کا کام جانے، اور منہ کہے کہ میں تو لقمہ چباؤں گا نہیں، غذا نہیں چباؤں گا، تو یہ سارا آپ کا نظم و نسق جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے، پورا انسانی وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے خطرے میں پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اب جس بات کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنے نظم اجتماعی کی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہم اب ریاست ہماری جو ہے اس کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے۔ ہم نے یہ تماشا بنا دیا یہاں، جو چاہے جب چاہے جلوس نکال لے، جب چاہے کسی پہ حملہ آور ہو جائے، جب چاہے سڑکیں روک لے، جب چاہے املاک کو نقصان پہنچا دے، گاڑیاں توڑ دے، عمارتوں پہ حملے کر دے، لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دے، کی صورت میں ان کو تیک کر دے، اور اس کے بعد انسانی حقوق کی دہائی دے، اور ہماری وکیل جو ہیں ان کے مقدمے لڑیں، اور ہماری عدالتیں جو ہیں مہینوں فیصلہ نہ کر سکیں۔ یہ ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے برطانیہ میں، ہنگامے، برطانیہ میں ایک سوشل میڈیا نے ستم ڈھایا نا وہاں بھی، جو ڈیجیٹل جو دہشت گردی ہے، کہ ایک تقریب میں بچیاں جو تھیں وہ رقص کر رہی تھیں، کوئی ورزشی پروگرام تھا، اور ان بچیوں کو نشانہ بنایا کسی جنونی نے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ یہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے۔ امیگرینٹ ثابت ہوا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اسلام سے، وہ وہیں کا رہنے والا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں جھگڑے شروع ہو گئے، فسادات شروع ہو گئے، مساجد پہ حملے شروع ہو گئے، جو گورے انتہا پسند ہیں وہ حرکت میں آ گئے، نسل پرست، انہوں نے کہا ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے، ہمارا وطن واپس کرو ہمیں، اور پورا برطانیہ جو ہے وہ ہل کے رہ گیا۔ اور اس کے بعد حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے اور پولیس نے چن چن کے ان لوگوں کو گرفتار کیا، بالکل، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، ان کی دیواریں پھلانگی، ان کے دروازے کھٹکھٹائے، اور جس نے کھولا نہیں دروازے توڑ دیے، اور اس کے بعد اب سزائیں ملنی شروع ہو گئی ہیں، کسی کو 32 ماہ کی قید ہو رہی ہے تو کسی کو 32 سال کی قید ہو رہی ہے۔ یہ ہے زندہ معاشرے۔ بالکل، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ 9 مئی ہوا، عرصہ گزر گیا، کیا ہوا؟ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی یہی طے نہیں ہو رہا مقدمہ کس عدالت میں چلنا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک سٹے دے رکھا ہے، جی، ہمارے یہاں یہ بحث جاری ہے، وہ قلت دندناتے ہیں، میڈیا میں ہم ہنگامہ کرتے ہیں، اور جناب یہ سول عدالت میں چلے گا، یہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا، وہ کہتا فوجی عدالت میں چلے گا۔ او بھائی، مقدمہ چلتا، جو قصوروار تھا اس کو سزا ملتی، جو بے قصور تھا اس کو رہا کر دیا جاتا۔ صحیح، مگر ابھی تک ہم ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے پھر یہ جو سارے ادارے ہیں یہ کس کام کے ہیں؟ اور کتنی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جتھے جو ہیں انہوں نے منظم ہو کے شہروں کی ناکہ بندی کی ہے،
شہریوں کا جینا حرام کیا ہے, ایسے ہی ان کو نشانہ بنایا ہے, لوگوں کے خلاف فتوے دیے ہیں, ان پر حملے کیے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے انتہا پسندوں کی طرف سے, تو آپ اور ہم بیٹھے ہیں بس. یہ سارے لوگ اس لیے ہیں, انہوں نے صرف تنخواہیں لینی ہیں, واجبات وصول کرنے ہیں, مراعات لینی ہے, اور ریاست کے ساتھ. آج کیا ہوا؟ آج جب دیکھیں ایک مقدمہ ہے وہ ریپ کا اور قتل کا, 21 سال بعد, کیا 24 سال بعد, 97 شاید میں ہے نا, اس کا اس کو سزا ہوئی, اس نے اپیل کی شریعت کورٹ میں, پھر وہ سپریم کورٹ میں پہنچا, آج ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا. کتنے سال بعد؟ 2 دہائیوں کے بعد. 24 سال سے زیادہ ہو گیا, 21 سال اس نے قید کاٹ لی. یہ کیا انصاف ہے؟ کیا نظام انصاف ہے؟ اس لیے پہلی بات یہ ہے, فساد فی الارض جو طاقت استعمال کرتا ہے, جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے, خواہ وہ کوئی ہو, جو لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے, وہ فساد فی الارض پیدا کر رہا ہے. صحیح. اس سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نبٹنا چاہیے, اور جو ریاست اور جو عدلیہ اور جو انتظامیہ اور جو دفاعی ادارے نہیں نبٹ سکتے, ان کے وجود اور عدم وجود میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آگے بڑھنے سے پہلے صرف چھوٹا سا ایک سوال کہ علماء مشائخ جو ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ علماء مشائخ کا کام ہے, اور کیا رہا ہے ماضی میں؟ لوگوں کی تربیت کرنا, لوگوں کی رہنمائی کرنا. ہمارے علماء نے اور مشائخ نے پیغامیں پاکستان ایک جاری کیا, فتویٰ جاری کیا, اور دیوار بنی جو اسلام کے نام پر طاقت کا استعمال کر رہے تھے, کہتے تھے ہم نے اسلامی اقدار کو اجاگر کرنا ہے, بچوں کو مار رہے تھے, طالب علموں کو مار رہے تھے, دھماکے کر رہے تھے. ان کے خلاف ہمارے علماء نے دیوار کھڑی کی, تمام مکاتب فکر کے علماء, انہوں نے فتویٰ جاری کیا, لوگوں کی رہنمائی کی. طاقت صرف ریاست استعمال کر سکتی ہے, کسی گروہ کو طاقت کے استعمال کا حق نہیں ہے. ایون جہاد کا بھی اگر ہے اعلان تو وہ ریاست, جہاد بھی ریاست کر سکتی ہے, ریاست کرے گی. ٹھیک ہے. اور کوئی افراد یا کوئی گروہ اپنے طور پر یہ اعلان نہیں کریں گے. تو اس میں اب دیکھیے, ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, اور دوسرے علماء ہیں, ہمارے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں, ہمارے طاہر ہمارے اشرفی صاحب ہیں, دوسرے جتنے بھی ہر مکاتب فکر, ہمارے شیعہ علماء ہیں, ہمارے سنی علماء ہیں, ہر مکتب فکر کے لوگ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے جو دہشت گردوں کا منہ موڑ دیا, اور آج بھی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ابھی جو وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف جو خطاب کر رہے تھے, یہ وہی علماء تھے بالکل جو امن کے پیامبر ہیں. بالکل. سر وزیر اعظم پہ آتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس موقع پہ یہی بات, اور آج مگر یہ ہوا کہ اقبال کے شعر بھی پڑھے نا. جی ہاں, جی اس پہ میں آتا ہوں سر, ذرا صرف سنا دوں کوئکلی سے. وہ جو شعر ہیں وہ ان کا ذرا مغالطہ ہو گیا, سوشل میڈیا نے ان کو بھی ورغلا لیا. وہ اقبال کے شعر نہیں ہیں. یہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ علامہ اقبال کے شعر نہیں ہیں. اچھا, یہ کسی اور شاعر کے ہیں جو علامہ اقبال سے منسوب کر دیے گئے بزمی صاحب ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں. تو ذرا یہ تھوڑی تصحیح کر لیں ہمارے جنرل صاحب. علامہ اقبال سے کوئی چیز منسوب کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کی چھان پھٹک کر لی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سر آج انہوں نے کیا گفتگو کی, پہلے وہ دکھاتے ہیں. 3 باتیں سر اہم, میں چاہوں گا سر پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ ان پہ ذرا کچھ تبصرہ کر دیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا 9 مئی سے زیادہ دلخراش واقعہ ملکی تاریخ میں پیش ہی نہیں آیا. یعنی پاکستان, یہ نیا پاکستان بننے کے بعد, اچھا سقوط ڈھاکہ کے بعد نیا پاکستان بنایا نا, اس میں اس طرح کا دلخراش واقعہ پیش نہیں آیا. سر ثانیہ اے پی ایس بھی تو ہوا تھا, وہ بھی تو اے پی ایس اس طرح نہیں ہوا. کسی یعنی پاکستان, کسی پاکستان قوم کے افراد نے, سیاسی کارکنوں نے یا جذباتی لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ نہیں کیا. اے پی ایف کا واقعہ
دہشت گردی کا واقعہ، صحیح ہے، دہشت گردوں نے حملہ کیا، ٹھیک ہے، جو عام شہری تھے وہ اس میں ملوث نہیں تھے. عام شہری جو تھے، جو یہ دلخراش واقعہ ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ پہنچے وہاں اور کس طریقے سے انہوں نے وہاں تشدد کا نشانہ بنایا ہماری تنصیبات کو، ہمارے یعنی جو مقدس ادارے ہیں اور مقدس علامات ہیں، شہداء کے جو ہماری شہداء کی تصویریں ہیں. تو اب یہ جو کچھ ہوا اس میں تو کوئی بات نہیں نا کہ وہ دلخراش واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. سقوط ڈھاکہ کے بعد ٹھیک ہے، اس طرح کے واقعے کی مثال نہیں ملتی. یہ اور وزیر اعظم نے یہ بات بھی کہی کہ سارے ادارے اور فوج جو ہے وہ ایک یک جان دو قالب ہے. سر اتنا کانفیڈنس، یہ تو ایک زمانے میں بانی پی ٹی آئی بھی یہ کانفیڈنس شو کرتے تھے، پھر بعد میں وہ پیج پھٹ گیا. پھر تو اچھی بات ہے وہ پھٹ گیا، ضروری تو نہیں دوبارہ پھٹ جائے. اگر وہ جو یک جان فوج کا کام ہے جو حکومت قانون کے تابع قائم ہو اس کی اطاعت کرنا، اور اسی طریقے سے وہ تو فساد پہ لرز ہے نا. اگر آپ نافرمانی شروع کر دیں تو یہ بات انہوں نے کہی اچھی بات ہے، یک جان دو قالب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت اپنا کام نہ کرے اور حکومت سارے بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے. حکومت کو جان لڑانی ہے اور فوج کو بھی جان لڑانی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. اور وہ لڑا رہے ہیں سر جان، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فی الحال مطلب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ تو ریلیف نہیں ہے، آگے بڑھانا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ بجلی جو ہے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں لیکن فوری ریلیف نہیں مل سکے گا، یہ ریلیف ملنا ہے. بات یہ ہے جو کچھ بھی کریں آپ، یہ میں جہاں جاتا ہوں میں ہر روز کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں، بجلی کے بل جو ہیں ان کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. لوگوں کی جیبیں جواب دے گئی ہیں، ان کی بساط نہیں ہے. دفتر میں بیٹھوں، دفتر کے باہر جاؤں، کسی تقریب میں جاؤں، مسجد میں جاؤں، جہاں جاؤں بل بلا رہے ہیں لوگ. اس لیے وزیر اعظم صاحب یہ معمولی بات نہ سمجھیں اور دن رات ایک کر دیں، روکے دوسرے خرچے. اور آپ یہ اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی، لوگوں کی بساط میں نہیں ہے کہ وہ یہ بل پے کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں یک جان دو قالب ہیں، تو دوسری 9 مئی طرف پہ انہوں نے تنقید کی ہے. دیکھیں اصل میں تو بات یہ ہے 9 مئی تو میں خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں. اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داروں یہ سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ ہمارا ریاستی فیلور ہے. ہم بھئی ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر سکتے ہیں تو دوسرے قوانین میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی یہی طے نہیں کر پا رہے کہ ہم یہ فوجی عدالت میں ایک مقدمہ چلنا ہے یا سول عدالت میں چلنا ہے. یار کمال ہے. اب برطانیہ میں مارشل لا لگا ہوا ہے، وہاں فوجی عدالتیں فیصلہ کر رہی. یہ سول عدالتیں جو ہیں ان کو کیسے نیند آتی ہے؟ کیسے جناب یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکتی ہیں؟ ہمارے وکلا کو، ہمارے علماء کو، ہماری عدلیہ کو یہ چیلنج قبول کرنا ہوگا اور ہماری انتظامیہ کو قانون میں تبدیلی کریں جہاں جہاں ممکن ہے، اور دن رات کام کریں اور اعلان کر دیں آج کے بعد سے جو طاقت کا استعمال کرے گا، جو قانون شکنی کرے گا، ہم اس کی ہاتھ جو ہے توڑ ڈالیں گے، اس کی زبان کاٹ ڈالیں گے. کوئی ہو یہ سیاسی عمل، آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے پرامن طریقے سے. وہی آرمی چیف نے بھی یہ کہا، ہر شخص یہ کہے گا. لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا، شعلے اگلنا، لوگوں کے جذبات ابھارنا، ان کو لڑانا، یہ فساد فی الارض ہے. ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی دنیا کا ملک نہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور اگر دے گا تو قائم نہیں رہ سکتا. جو ملک تاراج ہو چکے ہیں، آرمی چیف نے کہا ہے نا، دیکھیں آپ عراق، دیکھیں آپ شام، دیکھیں لیبیا، کیا کیا ہوا ہے وہاں. اور بھی آپ غزہ کو دیکھ لیں، آپ کشمیر کو دیکھ لیں. تو پاکستان جو ہے بھئی 14 اگست آنے والا ہے، یہ آزادی کا مہینہ ہے. بھائی آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی نعمت آزادی کی ہے؟ قائد اعظم تھے، انہوں نے کہا بھی
علماء نے کہ ہم یہاں پاکستان میں، انہوں نے کہا بھائی ہم ایک خطہ زمین لے رہے ہیں، آپ اس پہ مسجد بنا لیجئے گا. ٹھیک روکا ہے کسی نے؟ مسجد بنائیں. ٹھیک ہے نا، اس میں پاکیزگی ہو، اس میں بھائی چارہ ہو، اس میں ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے نظر آئیں. ٹھیک ہے سر، پاکستان بنائیں. ہاں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے. تو سر اڈیالہ جیل سے آج کیا پیغام آیا ہے اور کیا انہوں نے کہا ہے، کیا ڈیڈ لائن دی ہے بانی پی ٹی آئی نے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. شامی صاحب، یک جان دو قالب حکومت کہہ رہی ہے اور جیل سے وہ پیشگوئی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کہ جی بس 2 مہینے رہ گئے ہیں، 2 مہینے بعد دھڑن تختہ ہونے والا ہے. ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں احمد بھٹی صاحب، وہ آج وہیں اڈیالہ جیل میں موجود تھے جہاں پر سماعت بھی ہوئی ہے، تو ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم احمد بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. کیا ہوا جناب، کیا گفتگو ہوئی آج خان صاحب سے؟ جی سر، آج جب اڈیالہ جیل میں سماعت شروع ہوئی تو اس دوران انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج یہ تاثر آیا ہے کہ میں نے کوئی معافی مانگ لیا. میں نے معافی نہیں مانگی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے اور اس میں اگر پی ٹی آئی کے کارکن آگ لگاتے ہوئے پکڑے گئے تو میں ان کو سزا دوں گا اور میں تب معافی مانگوں گا. آج انہوں نے ان سے جب میں نے سوال کیا کہ ایک جانب تو آپ ہم سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو کو میڈیا کے ذریعے باہر جاتی ہے، اور دوسری جانب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کی وہاں سے آتی ہے، تو آپ کا براہ راست کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا ہے کسی حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے مذاکرات کے لیے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. اس دوران انہوں نے ایک کہکا بھی زیر لب لگایا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا. ان کا ایک اور کہنا تھا کہ میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے جبکہ اس حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سمیت سابق وزرائے اعظم اور آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں تاکہ ملک سے کوئی بھاگ نہ سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا تو سب کچھ یہیں پہ ہے، جن کی سرمایہ بیرون ملک ہیں انہوں نے باہر چلے جانا ہے، لہٰذا ان کو روکنا چاہیے. اور دیگر انہوں نے آج جو پھر کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جب مجھے پکڑیں تو آپ نے کنٹونمنٹس اور جی ایچ یو کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کوئی تیسرا راستہ تجویز کر سکتے ہیں، کیا راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انصاف کا راستہ ہے، تیسرا راستہ ہمارے ساتھ انصاف کریں. تو اچھا ایک منٹ رکیں، یہاں آپ نے ایک بات یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو ان کے 16 کارکن مارے گئے تھے. جی یہ کل کی گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ہمارے 16 کارکن شہید ہوئے، مارے گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، 3 کی ٹانگیں کٹیں، 1 پیرالائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں جو چاہ رہا ہوں تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں کہ آپ نے کہا نا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے کہا میں نے کوئی غیر مشروط، یہ کہا ہے کہ کوئی غیر مشروط معافی نہیں مانگی، کیونکہ کچھ سر اخبارات نے یا کچھ چینلز نے یہ بات چلا دی تھی کہ جی انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. وہ وہاں انہوں نے نام بھی لیا، ہم نام نہیں لیتے. غیر مشروط مانگیں، مشروط مانگیں، نہ مانگیں، ایک بات سمجھ لیں، جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں ان میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً آپ تحقیق کریں گے دوسرے کو، اس کی سرکوبی کریں گے. اچھا رولز مختلف ہوں گے. جب حضرت حسن، امام حسن خلیفہ بنے حضرت علی کی شہادت کے بعد، کوفہ میں ان کو امیر المومنین منتخب کر لیا گیا اور 6 مہینے ان کی خلافت رہی برقرار. انہوں نے دیکھا جب شام والی شام جو ہے وہ لڑائی پہ آمادہ تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑائی نہیں رک سکتی اور یہ فساد فی الارض برپا ہوگا، تو انہوں نے خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا. اچھا ٹھیک ہے، یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے، یہ سوچ کے معاملہ فہمی کہ خون نہ بہے اور فساد فی الارض نہ ہو، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا. ٹھیک. یہ تو پھر دیکھے بعد میں جب ان کی جو اگلی امامت پہ جھگڑا ہوا نا، پھر یعنی میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس اسوہ امام حسن پہ بھی تو
غور کرنا ہے نا، اپنی انا جو ہے اس کو پیچھے کر لیں، صحیح، پیچھے ہٹ جائیں. کوئی ہو، کوئی مقتدر ہو یا کوئی قیدی ہو، اس کو غور کرنا چاہیے، معاملہ راستہ بنانا چاہیے، آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. سر لیکن یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے نا. اب جیسے اب یہ ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں احمد بھٹی صاحب، انہوں نے سوال کیا وہ کہ جی آپ سے رابطہ ہوا، اور آگے سے جواب آیا کہ ہنس کے کہا لگا کہ جی مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. میرے پاس بڑا وقت ہے. اگر ان کے پاس بڑا وقت ہے، حکومت کے پاس تو نہیں ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے، تو پھر پریشانی کیا ہے؟ پھر تو انتظار کر لیں 2 مہینے. ہاں پھر اس میں پریشانی کیا ہے؟ صحیح ہے. ابھی یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے احمد بھٹی صاحب کا شکریہ کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے 16 کارکن مارے گئے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور جماعت کا کوئی کارکن کیوں نہیں مارا گیا؟ اچھا، اور ان کے نام بھی نہیں دیے شاید. ٹھیک ہے نا، نام بھی نہیں اور دیے. پی ٹی آئی کے کارکن کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے کہ مارے گئے، اور ان کے نام، پتے اور شناخت پر کیوں پردہ ڈالا ہوا ہے آپ؟ تو جتنا دیکھیں نا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز، کیا ہے؟ آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے. زلف دراز میں لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گئے. او بھائی، جتنا آپ گفتگو کرتے ہیں، جتنے نقطے بیان کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقطہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ آپ کو بے نقط سنانے لگ پڑتے ہیں. تو بات یہ ہے، کھلے دل سے معاملات کر لیجئے. جو مقتدر ہیں وہ بھی، جو مقید ہیں وہ بھی. سر مقید تو کر رہے ہیں نا، وہ تو بار بار کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں اگر حکومت گرنے والی ہے تو صبر کر لیں، پھر کیا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے سر کہ وہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ کیا ایسے کوئی، کیا ایسے آپ کو لگ رہا ہے ان کی حالات و واقعات؟ انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے جو آسما جہانگیر کے والد صاحب ہیں ملک غلام جیلانی صاحب، وہ ہر 4 مہینے کے بعد حکومت کے جانے کی تاریخ دے دیتے تھے. شیخ رشید صاحب بھی یہی کرتے ہیں. تو تاکہ ذرا حوصلہ بلند رہے ان کے کارکنوں کا. تو یہ اچھی بات ہے. اگر حکومت جانے والی ہے، پھر غم کس بات کا ہے؟ پھر تو آپ کو بس انتظار کرنا چاہیے. جب گر پڑے گی پھر اس کے بعد عمارت اپنی تعمیر کر لیجئے گا، ایوان بنا لیجئے گا. تو بھائی بات یہ ہے، آپ بھی ذرا تحمل سے کام لیں اور وہ بھی تحمل سے کام لیں. اب کیا ہوا؟ یہ سیاست ہے کیا ہے؟ آج وہ بنگلہ دیش میں ہیں. جی سر، میں اس طرف آتا ہوں، بنگلہ دیش کی آپ سے ضرور چاہوں گا. خواجہ آصف صاحب جو ہیں، خواجہ آصف صاحب، انہوں نے گفتگو کی ہے پروگرام میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے دور میں فوجی عدالتوں میں مقدمے چل سکتے ہیں، تو پھر اب کیوں نہیں چل سکتے؟ کوشچن اٹھایا انہوں نے. نہیں تو چلا لیں. ہاں چلائیں، ہم نے روکا ہے. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں جی 9 مئی کے جو یعنی کہ بغاوت کے سرغنہ ہیں، وہ بانی چیئرمین، پلان انہی کا بنایا ہوا تھا. بھائی بات یہ ہے، وہ چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانا چاہتے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلا. بھٹو کے خلاف، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلا. اگرچہ مارشاء اللہ تھا، مگر شیخ مجیب الرحمان کے خلاف سول ٹریبیونل تھا، اور اس ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، سپریم کورٹ میں چلا. بریک سر مجھے لینے کا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہاں اپنے ہاتھ کیوں جلانا چاہتے ہیں آگ میں؟ یہ اس طرح کے نقطے بیان کرنے سے کیا حاصل کریں گے آپ؟ اور شوق پورا کرنا، پھر نتیجہ بھی دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، پیغام پہنچ گیا. بات یہ ہے، اب بنگلہ دیش دیکھیں نا کیا ہوا ہے. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، کوئی بریک. بنگلہ دیش سے سبق حاصل کریں. اب کہاں ہیں وہ سارے مٹے نامیوں کے نشان؟ کیسے وہ گرامین بینک یونس صاحب پیرس میں تھے، پیرس میں، وہاں سے بلایا. سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. اب آ گئے اور بن گئے جناب سربراہ حکومت کے. بن گئے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.